بیٹی 1.5 سال کی ہے، اس سے بچے سے بڑی، شاید میں نہ جاتی، شاید میں نہ جاتی، لیکن مجھے اس بچی کی کچھ چیزیں نہیں، بہت ساری باتیں اس کی یاد آ گئی. وہ میری بات بہت مانتی تھی، بہت مانتی تھی. وہ چیزیں میں شیئر نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میرے دل کو پتہ ہے. میں نے اس سے زندگی میں جب جو چاہا، اس کی وہ 7 سال ہو گئے تھے، 8 سال اس کو اس خاندان میں آئے ہوئے. تو جب ہم کسی کی برائیاں پیٹ بھر بھر کے کرتے ہیں، تو یہ جو حساب کتاب کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، یہ جو روز نامچہ بھر رہے ہیں، تو کسی کی اچھائی بھی کر لیں ہم. تو وہ بچی میری بہت بات مانتی تھی. کوئی بھی مسئلے، چھوٹی عمر کی تھی، چھوٹی عمر میں بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، سسرالوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو جب میں بیچ میں آتی تھی تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہے پھوپھی جان، اس کے گھر والے بھی ٹھیک ہے باجی. تو اس کی اچھی باتیں مجھے بہت یاد آئی، اور میرے کانوں کو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ مدیحہ دنیا سے چلی گئی ہے. میں انجان بن گئی، کون مدیحہ، تم کون ہو، کیا ہو. تو پھر میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ نقطہ نواز ہے تو انسان بھی تو اسی کا بندہ ہے. وہ بھی اچھی باتیں یاد کر کے سب کچھ بھول جاتا ہے، کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ ہو بھول جاتا ہے وہ. میں گئی جو مطلب ہمت تو نہیں تھی، میں گئی، اس کے لیے کچھ کلمے پڑھ کے آ گئی. اور جب سے آئی ہوں دل مطلب جایا ہی نہیں جا رہا تھا. ایک تو دل میں طاقت ہی نہیں تھی. ابھی بھی آپ سوچیں گے میں تیار ہو کے بیٹھی ہوں، میں اتنا کوئی تیار نہیں ہو کے بیٹھی ہوں. ابھی مجھے ایک کام سے جانا ہے. کسی لیڈیز نے کسی لیڈیز کے 20 لاکھ روپے کا غبن کر لیا ہے. تو وہ میرے پاس آئی تھی، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ باہر جا رہی ہے تو آپ جو ہے تھانے میں اپلیکیشن دے دو. جو طریقے کار تھے، جو راستے تھے، میں نے ان کو بتا دیے کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے. تو کورنگی جانا ہے 3.5 نمبر. تو بس میں بھی یہی چاہتی ہوں، شاید میں وہاں بھی نہ جاتی ہوں، کیونکہ میرے اندر دم نہیں ہے اتنا، میرے اندر طاقت نہیں ہے اتنی، میں وہاں بھی نہ جاتی. لیکن پھر میں نے یہی سوچا جب مجھے مدیحہ کی اچھی باتیں یاد آ رہی ہیں تو کوئی مجھے بھی یاد کرے گا، اور میرے لیے بھی آئے گا میرے گھر چل کے، اور میرے لیے بھی کچھ کلمے پڑھے گا، میرے لیے بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے گا. تو یہ سوچ کے میں جا رہی ہوں. 9 سے 10 بجے کا ٹائم ہے. اس بلاگ میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں سوچوں یہ کل آئے گا، یہ پرسوں آئے گا. سیدھا بلاگ ہے. آپ سے اپنا دکھ شیئر کیا ہے اور اس بچی کی خوبیاں شیئر کی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس بچی کے لیے دعا کریں. کل عصر کے بعد اس کی تدفین ہے کہ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. وہ تو شہیدوں کی شہادت کے درجے میں گئی ہے کہ جب عورت ڈیلیوری کے کیس میں جاتی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو گرم ہوا سے بھی بچائے، اس کے بچوں کو اللہ پاک کسی برائی کے نزدیک نہ جانے دے. سب سے بڑا بچہ 7 سال کا ہے. اللہ پاک ان کو گرم ہوا سے بچائے. اللہ پاک ان کی پرورش میں فرشتوں کو تعینات کر دے. بس میری دعا ہے. میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن جو بھی مجھ سے بن پڑے گا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی خدمت کا موقع دیا تو میں ضرور ان بچوں کے لیے کچھ کروں گی. بہت پیاری بچی تھی، کبھی اس نے میری بات کو ٹالا نہیں، منع نہیں کیا. اور یہی چیز مجھے گھسیٹ کے لے گئی، جب یہ بھی کچھ ہی دن پہلے بھانج داماد کا بھی انتقال ہوا. لیکن ڈر بہت لگتا ہے ان سے، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ظالم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، اور جو کہنے سے پہلے کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن ہمیں تو سوجھ بوجھ دی ہے نا اللہ نے. میرا تو دل وہاں بھی جانے کا چاہ رہا تھا کہ میں بھی ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے کوئی دعا کر دوں، لیکن بہت ڈر لگتا ہے لوگوں سے. اور اس بچی سے تو کوئی ڈر نہیں تھا. ایک پیار کا رشتہ تھا، ایک عزت کا رشتہ تھا. اس عزت کے اور پیار کے رشتے کو دیکھتے ہوئے میں اس کے لیے بہت دعا گو ہوں، اور آپ بھی دعا کیجیے. چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جس قصے میں جا رہی ہوں اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بیچاری غریب عورتیں ہیں، دونوں سلائیاں کرتی ہیں. انہوں نے جیسے نہ تیسے
ایک مکان لینے کے لیے کسی کو پیمنٹ کی تھی. تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ لوگ میری بھی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو یاد کر کے میرے لیے دعا کریں اور ایسے ہاتھ اٹھائیں جب میں اس دنیا میں نہ رہوں. خدا حافظ. دعاؤں کی درخواست ہے. جو چلی گئی